نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرح طرح کی نعمتوں سے میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سی اللہ رب العزت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہ جلدی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روز بروز کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تمام بیماریوں سے پاک رکھا۔ ایک آدمی اگر مالی اعتبار سے پریشان ہے، اس کی طرف کسی کی بھی نگاہ پڑے گی جو مالی اعتبار سے پریشان نہیں ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ کروڑ لوگوں سے اچھا بنایا کہ رات کو دن کو اچھا کھا پی کے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ رات کو کھانا کھایا ہے تو صبح کو ہم پیٹ کس طریقے سے بھریں گے۔ بہت کم لوگ ہم میں ایسے ہیں۔ تو جب ہم رات کا کھا کے صبح کے کھانے کی فکر نہیں ہے تو کروڑوں سے اچھے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کی کمیاں ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بسا اوقات اللہ کی اس نعمت کی شکر ادائیگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ اب تک ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھا اور ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر ہم اس کی شکر ادائیگی کی طرف کس طریقے سے جائیں گے؟ اور ابھی تک جب یہ بات ہی ذہن میں نہیں آئی کہ یہ واقعی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت عظیم الشان چیز ہے، ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس بات کی طرف پھر کیسے جائیں گے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کس طرف کریں، کس طریقے سے اس چیز کا صحیح استعمال کریں۔ ان چیزوں میں سے، ان اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت وہ یہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر حال میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت زبان کی نعمت ہے۔ ہاتھ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہاتھ پاؤں کی سلامتی ہے، اعضاء کی سلامتی ہے، لیکن یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی دی ہے جو پیدائش کے بعد سے لے کر، اگرچہ 2-3 سال کا بچہ کچھ بول نہیں سکتا، لیکن حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتا، لیکن اس زبان کے ذریعے سے رو کر اپنی آواز نکال کر تو بتا دیتا ہے ماں کو کہ بھوک لگ رہی ہے۔ اور جب وہ بچہ 2 سے 3 سال کی طرف چلا گیا، اب جب 3 سال کا بچہ بولنا شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر موت تک جب تک زبان بند نہیں ہوتی، جب تک یہ چیز بغیر کسی سروس کے، بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی محنت و مشقت کے
بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی بوجھ کے، ہاتھ اٹھانے میں، ہاتھ چلانے میں، پاؤں چلانے میں، دماغ چلانے میں کچھ نہ کچھ تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو بغیر کسی سروس کے، بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی مشقت کے، تکلیف کے، روز اول سے لے کر موت سے پہلے پہلے تک ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اب ہم اپنے ایمان سے فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم الشان نعمت دی ہے، ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو شکر ادا تو اس وقت کریں گے جب اس کو نعمت سمجھیں گے، اور اس کی صحیح ادائیگی کی طرف تو اس وقت جائیں گے جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے یہ نہیں سمجھا، اس وجہ سے اس چیز کی جتنی ناقدری ہونی چاہیے، جتنی ناقدری نظر آ رہی ہے، وہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے کبھی اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا۔ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے ہمیں گویائی دی ہے جس کی وجہ سے ہم تمام کی تمام اللہ کی مخلوق سے جدا ہو گئے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، درند ہے، چرند ہے، پرند ہے، آواز سب کی ہے، لیکن حروف کی ادائیگی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سارے کے سارے بے زبان اللہ کی مخلوقات۔ اگر زبان اللہ رب العزت نے کسی کو دی ہے، اگر اس کا تلفظ کسی کو دیا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت انسان۔ تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کس طریقے سے کریں؟ کسی بھی چیز کی شکر ادا کرنے کے لیے، کسی بھی چیز پہ اللہ کی طرف سے اس کی قدردانی کے لیے سب سے ضروری اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی ہے، اس مقصد پہ ہم اس نعمت کا استعمال شروع کر دیں۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ کا شکر ادا کیا ہے؟ آنکھ کی قدردانی کیا ہے کہ آنکھ کو اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے لیے دیا، اللہ کی قدرت دیکھیں، جائز حلال چیزوں کو دیکھیں، پاکیزہ چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں میں ہماری آنکھ استعمال ہو رہی ہے، تو یہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ کان اللہ رب العزت نے دیے، اسی کان سے انسان برا بھی سن سکتا ہے اور اچھا بھی سن سکتا ہے، اسی کان سے انسان اللہ کا کلام بھی سن سکتا ہے اور اسی کان سے انسان موسیقی بھی سن سکتا ہے۔ تو اگر تو ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اچھی باتیں سن رہے ہیں، تو ہم کان کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو کان کی نعمت ملی، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک اسی کان سے ہم جھوٹ سن رہے ہیں، اسی کان سے ہم تہمت سن رہے ہیں، اسی کان سے ہم دن میں کئی گھنٹے غیبت سن رہے ہیں، تو یہ کان کی شکر ادائیگی ہم نہیں کر رہے، بلکہ کان کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو زبان کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا، سب سے پہلا اس کا شکر یہی ہے کہ نیک مقاصد میں، اللہ کی عبادت میں ہم اس زبان کا استعمال کریں۔ ہم ذرا غور کریں کہ کوئی بھی ہماری عبادت ہو، کوئی بھی ہماری کوئی بھی دنیاوی مصروفیت ہو یا دینی مصروفیت ہو، ہر عمل کے لیے، ہر عمل میں زبان کا عمل دخل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کا داخلہ جلدی مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ وہ زبان ہے جو تمہیں جنت میں جلدی پہنچا دے گی۔ انسان نماز پڑھے گا تو نماز میں، پوری کی پوری نماز میں زبان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ انسان گھر سے نکلے گا، حفاظت کی دعا چاہتا ہے، دعا پڑھے گا، زبان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ انسان روزمرہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو ہر لفظ کے بدلے جو نیکیاں مل رہی ہیں، ہر لفظ کے بدلے جو جنت کے وعدے ہو رہے ہیں، زبان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ انسان سچ بولے گا، زبان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ماں کو دلاسا دے دے، کسی کو بھی ہم تسلی دے دیں، کسی سے بھی ہم خیر کی بات کر لیں،
تو یہ زبان جنت کے قریب لے کے جا رہی ہے یا نہیں لے کے جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ میں کسی انسان کو اس کی تکلیف پہ، کسی انسان کو اس کی پریشانی پہ اس کو دلاسا دے دوں، اس کو تسلی دے دوں۔ یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یہ ہے سارے کے سارے زبان کے صحیح استعمال۔ آج جو ہماری زبان کی وجہ سے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، آج جو ہماری زبان کی وجہ سے چاروں طرف تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، ہم نے ان میں اس زبان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ تو جس نعمت کو، جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر دیگر جتنی فضولیات ہیں، جتنی لغویات ہیں، اس میں خود بخود وہ نعمت لگتی چلی جائے گی، اور پھر وہیں سے اس نعمت کی سب سے بڑی ناشکری شروع ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے ہیں کہ 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق 20 گناہ، بعض علماء نے گناہ کبیرہ لکھا کہ 20 گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ ہم غور کر لیں، اور وہ گناہ جن کو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جن کو سوچنے سمجھنے کے لیے یا جن کو کرنے کے لیے کئی دن ہمیں لگتے ہیں۔ بھئی انسان جو ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی گناہ کبیرہ کی طرف جا رہا ہے تو کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جس میں روزمرہ ملوث ہے۔ یہ زبان سے جو ملحق، زبان سے جو ملے ہوئے 20 گناہ ایسے ہیں جن کا روز کا ہمارا تعلق ہے، اور سارے گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ غیبت کرنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر گناہ غیبت ہے، تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ اور اپنے ایمان سے فیصلہ کر لے کہ کتنے دن اور اپنے دن میں کتنے اوقات، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم غیبت میں گزار رہے ہیں۔ ماں سے بیوی کی غیبت سنیں، بیوی سے ماں کی غیبت سنیں، اپنے دوست سے، ایک دوست سے دوسرے کی غیبت سنیں، دوسرے سے پہلے کی غیبت سنیں۔ یہ جو غیبت کا کرنا ہے، یہ جو اس میں لگنا ہے، یہ ہم زبان کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کی قدردانی کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں جو آگ لگی ہے لڑائی جھگڑے کی، فساد مچا ہے، ہر طرف جو لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، میاں بیوی کے، ماں باپ کی نافرمانی کے، آپس کے بہن بھائیوں کے جھگڑے، ہاتھا پائی کے شاذ و نادر کوئی ہمیں واقعات میں نہیں، لیکن اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ دنیا کے کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ جو واقعات آئیں گے، سب سے زیادہ جو معاملات آئیں گے، فتوے آئیں گے، وہ طلاق اور شادی، طلاق اور شادی، کہ ہماری شادی برقرار ہے یا طلاق ہو گئی۔ تو طلاق تک نوبت لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اس زبان کا غلط استعمال ہے۔ ہر خاندان میں لڑائی جھگڑے کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس چیز کا ہے؟ اس زبان کا ہے۔ ہمیں اندازہ، ہمیں احساس ہے ہی نہیں کہ کس وقت ہم نے اپنی زبان سے کس کو ایسا زخم لگا دیا جو ساری زندگی جو ہے اس کے دل میں جو ہے زخم تازہ رہے گا۔ اپنے گھروں میں ہم کس وقت گھر کو توڑنے والی ایسی بات کر کے چلے جاتے ہیں کہ جس کی تباہ کاریاں دنوں نہیں بلکہ مہینوں سالوں چلتی رہتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اس 2 چھٹانگ گوشت کے لوتھڑے سے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ خاندان کے خاندان تباہ کر رہے ہیں، اور نسلوں کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں، اور ہر معاشرے میں، ہر زبان میں، ہر دور میں لوگ اس میں مبتلا چلے آئے ہیں۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم جو بولتے ہیں، جو ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تکلت امک یا معاذ بے تکلفی. یہ جملہ جو ہے بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں بے تکلفی ہو، جہاں کہیں دوستانہ ماحول ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو علماء نے لکھا کہ شاذ و نادر کوئی صحابہ میں سے کوئی ایسے ہوں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ایسی بے تکلفی تھی. تو جب یہ سوال کیا، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے کھو دے. عربوں میں بے تکلفی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم میں اوندھے منہ جس چیز کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ گریں گے، اوندھے منہ کے بل گریں گے. اوندھے منہ یعنی سب سے زیادہ ذلت کی وجہ سے، سب سے زیادہ ذلت کے ساتھ جس گناہ کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے جائیں گے، وہ عمل، اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھئی انسان اگر خدا نخواستہ نماز چھوڑ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، نماز کو چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ ہے بھی تو صرف اور صرف جس نے نماز چھوڑی ہو اس کی ذات تک محدود ہے. لیکن ہم جو اپنی زبانوں سے کڑوے بول جو نکال رہے ہیں، آگ بگولا کرنے والے، خاندانوں کو توڑنے والے، رشتوں کو ختم کرنے والے جو الفاظ ہم نکال رہے ہیں، وہ میری ذات تک تھوڑی ہے. وہ تو کسی کو کیا نقصان دے رہے ہیں، اور پھر آگے خاندان ٹوٹ رہا ہے، آگے رشتے ختم ہو رہے ہیں، آگے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. وہ صرف اور صرف سب کا تعلق اس زبان کی وجہ سے، غیبت میں مبتلا ہیں اس زبان کی وجہ سے، جھوٹ بول رہے ہیں اس زبان کی وجہ سے، گالم گلوچ ہے اس زبان کی وجہ سے. دیکھ لیں معاشرے میں اپنی حالت دیکھ لیں. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، ہماری یہاں زبان کا استعمال بہت اچھا ہے، ذرا سا جاتے ہوئے اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل اگلی سواری پہ ذرا سا ٹچ کر کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں معاشرے کے اعتبار سے. ہمارے بازاروں میں نہیں ہے کسی کی ماں بیٹی کی عزت کی پرواہ. کس طرح ماں بیٹی کی گالی کو کیسے عام ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم آپس میں گالم گلوچ تمہارے درمیان عام ہو جائے گی، تم اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے. اسلام کی وقت اور ہیبت، اللہ پاک تمہارے آپس میں گالی گلوچ کے اختیار کرنے کو، گالی گلوچ کے عام کرنے کو، اسلام کی وقت اور ہیبت اللہ تمہارے دلوں سے نکال دیں گے. پھر تمہارے بڑے دعائیں مانگیں گے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. آپس میں گالی گلوچ کس قدر عام ہے. کسی کی ماں بیٹی، کسی کی چار دیواری کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور صرف دنیا دار نہیں، اچھے اچھے دیندار گھر تباہ ہو رہے ہیں اس زبان کے پیچھے، گالی گلوچ کر رہے ہیں اس زبان کے پیچھے. اور صرف میرے عزیز محترم بھائیوں، زبان کا ہلنا ہی گالی گلوچ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو زبان ہلے تو اس میں زبان کا عمل دخل ہے. نہیں، ہمارا لکھنا، اس میں جو ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی تو ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. لکھ کے اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہے، سامنے موجود ہوتا تو پھر ہماری زبان ہی وہ الفاظ ادا کرتی نا. جو الفاظ ہم لکھ رہے ہیں وہ الفاظ اگر لکھنے کا موقع نہ ہوتا تو ہماری زبان ہی ادا کرتی. تو ہمارا لکھنا آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے کو پیغامات لکھنا ہے، ایک دوسرے کی بات پر کمنٹ لکھنا ہے، خواہ سیاسی بات ہو یا غیر سیاسی بات ہو، کس قدر گالم گلوچ عام ہے، کس قدر ہم دوسرے کی ماؤں بیٹیوں کو لے کر عزتیں اچھال رہے ہیں. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کون سی شریعت میں، کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں ہے کہ سیاسی اختلافات ہو تو دوسروں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرو؟ ہمارا نوجوان، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کسی سے اس کے مزاج کے خلاف بات کر لو، کوئی کسی کے مزاج کے خلاف بات کر لے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کی عزت اتار کے رکھ دے گا.
اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ انسان کی زبان ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائی، ذرا توجہ دیں اس بات کی طرف، غور کریں اس بات کی طرف کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے اس قول کی طرف آ جائیں، قل خیرا والا فاصمت، کہو تو خیر کی کہو ورنہ خاموش رہو۔ ہمارے بڑے بوڑھے ایسے ایسے جملے کہہ کر چلے گئے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو نفع ہی نفع ہے۔ ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، شروع سے سنتے آئے ہیں۔ پنجابی میں یہ کہنے، پنجابی میں بھی بولتے ہیں، ہماری اردو میں بھی استعمال ہے۔ اس لیے حکماء نے، دانا لوگوں نے یہ بات لکھی کہ انسان کبھی بھی اپنے خاموش رہنے کی وجہ سے نادم نہیں ہوگا۔ اگر کبھی ندامت ہوگی، اگر کبھی پچھتاوا ہوگا تو وہ انسان کو اپنی اس 2 گز، یہ 2 انچ کی زبان جو 2 گز کی بن جاتی ہے، اس کو کھولنے کی وجہ سے ہوگا کہ فلانے کو غصے میں نے کیوں ایسا بول دیا، فلانے کے بارے میں نے۔ تو اگر ندامت سے، شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر کہیں تو خیر کی کہیں ورنہ خاموش۔ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں، بولنے سے پہلے، جیسے یہ جملہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ ہم اگر اس بات کی طرف آ جائیں، خدا کی قسم ہمارے گھروں کا نظام درست ہو جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، دیندار غیر دیندار سب کے سب اس عمل میں برابر ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا عمل کس کے دل کو زخمی کر کے چلا جائے گا، اور ایسا زخمی کر کے کہ شاعر نے مشہور شعر ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا لگا ہوا زخم ایک نہ ایک دن تو بھر جائے گا نا۔ اگر جان باقی ہے تو تلوار کا لگا ہوا گہرے سے گہرا زخم کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو بھر جائے گا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا، وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتا، وہ زخم ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے جو زبان کی وجہ سے لگا۔ ہم تیرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو ان جملوں پہ ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا مرا ہوا منہ نہ دیکھے، بھائی بھائی کا جنازہ نہ پڑھے، بیٹا باپ کا جنازہ نہ پڑھے، کس وجہ سے؟ زبان کی جھگڑوں کی وجہ سے تو ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جھگڑے کی ابتدا ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی، خواہ اس جھگڑے کی ابتدا وہ ہماری بدگمانی کی وجہ سے ہو یا ہماری غیبت کی وجہ سے۔ میرے عزیز محترم بھائی، آج جو ہم بالکل نقصان خسارے کے دہانے پر جو موجود ہیں، اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہماری زبان کا ہے۔ اگر آج سے اس کا صحیح استعمال شروع کر دیں، اگر آج سے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی زبان سے صرف اور صرف وہ جملہ نکالیں گے جس سے کسی کو نفع پہنچے، جس سے خیر پھیلے، اگر ہمیں لگے کہ ہمارے اس جملے سے شر کے پھیلنے کا، نفرت کے پھیلنے کا، خاندانوں کے ٹوٹنے کا، کسی کے دل میں کسی کی برائی کے آ جانے کا 10%، 5%، 1% بھی اگر شائبہ ہے، نہیں نکالیں اپنی زبانوں سے وہ جملے۔ جھوٹ بولنا کس کتاب میں، کس شریعت میں جائز ہے؟ کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہے، 2 لوگوں کے درمیان اگر صلح کروانا چاہتے ہو، کسی کے اندر اگر 50% اچھائیاں ہیں، اس کو تم اگر 70%، 20% جھوٹ کا اگر ملاوا کر بھی لوگے، وہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے جہاں پر 2 لوگوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ جھوٹ جیسے گناہ کو اللہ رب العزت، اس کی برائی کو اللہ پاک کم کر دیں گے اگر تم 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولو۔ تو ہم دیکھ تو لیں ذرا کہ ہماری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ جھوٹ بولنے کے لیے نکل رہے ہیں، کسی کے درمیان صلح کے لیے نکل رہے ہیں، یہ لڑائی فساد کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور پھر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مذاق میں ہم نے تو یہ جھوٹ بولا، ہم نے جو یہ برائی کی، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ہمارے گھروں میں یہ چیز عام ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بات ہم کسی سے سنجیدگی کے ساتھ نہ کہہ سکتے ہوں، اس کو وہ بات پہنچا دیں گے ضرور، اور پھر بعد میں یہ کہہ دیں گے ہم نے تو صرف مذاقاً یہ بات کہی تھی۔ تو مذاقاً کسی کا دل دکھانا جائز ہے؟ مذاقاً جھوٹ بولنا جائز ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا ہے، لیکن جھوٹ تو وہاں پر بھی نہیں تھا، کسی کا دل دکھانا تو وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، جتنی چھوٹی اور ہلکی چیز ہے، وزن کے اعتبار سے اتنی ہی بھاری چیز ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کو وزنی اچھائی کی طرف لے جا کر کریں یا برائی کی طرف لے جا کر کریں۔
اچھائی کی طرف لے جا کر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف زبان کا اچھائی میں استعمال کر لیں، اللہ رب العزت برائی سے خود بخود بچا لیں گے۔ اور اگر اچھائی میں استعمال نہیں نہ ہوئی تو برائی میں اس طریقے سے لگتی چلی جائے گی کہ ہمیں احساس اور اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، اب تک اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو اس زبان کی وجہ سے، کسی کو ہم نے برا بھلا کہا ہو، غصے میں کسی پر گالی نکالی ہو، معافی مانگے اس سے جا کر۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اس کا دل زخمی رہے گا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس گناہ کی نحوست، اس کے دل کے دکھنے کی نحوست وہ ہماری نماز پر بھی اثر انداز ہوگی، ہمارے روزے پر بھی اثر انداز ہوگی، ہمارے حج پر بھی اثر انداز ہوگی۔ حج پر جاتے ہوئے، عمرے پر جاتے ہوئے لوگ کیوں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں؟ اگر معافی نہیں مانگی، بیت اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر بھی، ملتزم پر پہنچ کر بھی اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگیں، آنسوؤں کے انبار لگا دیں، بالٹیاں بھر دیں آنسوؤں سے، لیکن کسی کا دل دکھایا ہے، بہن نے بہن کا دل دکھایا ہے، ساس نے بہو کا، بہو نے ساس کا دل دکھایا ہے، میرے عزیز محترم بھائیوں، حج عمرے کی نیکی اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ہاں یہ بات ممکن ہے، اللہ پاک حج عمرے کی برکت سے ہمیں اس گناہ پر توبہ طائب معافی کی توفیق دے دیں، لیکن دوسروں کے دل دکھاتے رہیں، تہجدیں پڑھتے رہیں نہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری زبان اللہ کی رضا میں، دوسروں کو سکھ پہنچانے میں، دوسروں کو راحت پہنچانے میں استعمال ہو۔ ہم روک لیں اپنی زبان کو، اگرچہ ہمارا دل اندر سے تلملا اٹھے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے عزیز محترم بھائی جو ہمارے معاشرے میں روزمرہ، بلکہ روزمرہ نہیں، ہر گھنٹے، ہر منٹ پر عام ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی بیشی رہ گئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔